جب زندگی اپنی آخری دہلیز پر ہو تو وہ کون سا احساس ہے جو سب سے زیادہ ستاتا ہے؟ وہ کون سا بوجھ ہے جسے لوگ اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے؟ آج ہم اسی گہرے اور کافی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی زندگی کے اختتام پر لوگوں کو عام طور پر کن پچھتاووں یا آپ کہہ لیں کہ ادھورے پن کے احساسات کا سامنا ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بالکل، انہوں نے لاتعداد مریضوں کے ساتھ کام کیا جو موت کے قریب تھے۔ جی، اور یہ ذرائع ہمیں ایک طرح سے ان لوگوں کی آنکھوں سے زندگی کو دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں کوئی اداسی یا مایوسی پھیلانا ہرگز نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ مقصد تو ان تجربات سے حاصل ہونے والے زندگی کے انمول اسباق کو سمجھنا ہے، یہ جاننا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں لوگ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، شاید ہمیں اپنی آج کی زندگی کو زیادہ بامانی انداز میں گزارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے، آئیے اس پرت کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو ایک بہت یوں سمجھے بنیادی مشاہدہ ہے کیوبلر راس کے کام میں، اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا بھی۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ اکثر پچھتاتے ہیں ایک ایسی زندگی پر جو ان کی اپنی نہیں تھی۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو مرتے وقت یہ شدید احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ زندگی نہیں گزاری جو وہ اصل میں جینا چاہتے تھے، بلکہ وہ معاشرتی توقعات یا دوسروں کی خواہشات یا مختلف کرداروں کے بوجھ تلے بس دب کر رہ گئے۔ لائف لیسنز میں اسٹیفنی کی کہانی یاد ہے؟ کار حادثے کے بعد وہ بے ہوشی میں بھی اپنی مٹھی سختی سے بھینچے ہوئے تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ یہ ایک طرح کی علامت تھی کہ وہ زندگی کو کتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، شاید اس لاشعوری احساس کے ساتھ کہ اس نے اسے کبھی کھل کر اپنی مرضی سے جیا ہی نہیں۔ تو یہ صرف خواہشات کا ادھورا رہ جانا نہیں؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ اپنی ذات کے ادھورے رہ جانے کا غم ہے۔ یہ بات تو دل کو لگتی ہے۔ آن ڈیتھ اینڈ ڈائنگ میں مسٹر جے کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے نا؟ جی، مسٹر جے بتائیے نا ذرا۔ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی دن رات سخت محنت کی، صرف ایک خواب کے سہارے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آرام کرے گا، دنیا گھومے گا، وہ سب کرے گا جس کا وہ سوچتا رہا۔ ہاں، بہت عام خواب ہے یہ۔ بالکل، لیکن جب آخر کار وہ وقت آیا تو ایک جان لیوا بیماری نے اسے آ لیا۔ اس کا پچھتاوا صرف یہ نہیں تھا کہ وہ سفر نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ گہرا دکھ تھا کہ جس مستقبل کے لیے اس نے اپنا آج قربان کیا، وہ مستقبل اب اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ ہائے! یہ صرف ایک نامکمل منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک نامکمل زندگی کا احساس تھا۔ بالکل، ایک نامکمل مرحلہ۔ تو کیا یہ پچھتاوا ان لوگوں میں زیادہ شدید ہوتا ہے جن پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، جیسے خاندان کے واحد کفیل ہوں یا؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ سماجی اور خاندانی کردار، ظاہر ہے، وہ اس احساس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ توقعات کا بوجھ اکثر لوگوں کو اپنی حقیقی خواہشات اور اپنی اصل فطرت سے دور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ لائف لیسنز میں 3 جڑواں بہن بھائیوں کی کہانی بھی ہے جو ساری زندگی اپنی الگ شناخت بنانے کی کشمکش میں رہے۔ ان پر ہمیشہ ایک گروپ کا لیبل لگا رہا۔ اچھا۔ اور انہیں انفرادی طور پر پہچانے جانے کی شدید خواہش تھی۔ یہ صرف شناخت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس گہرے خوف کی عکاسی ہے کہ اگر ہم نے اپنی اصلیت ظاہر کی تو شاید ہمیں قبول نہ کیا جائے۔ یہ خوف؟ جی، یہ خوف ہمیں چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں پر مجبور کرتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ سمجھوتے ایک ایسی زندگی بن جاتے ہیں جسے ہم خود بھی نہیں پہچانتے۔ اور پھر مرتے وقت یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی منظوری کے لیے اپنی روح کا سودا کر لیا۔ اور اسی کی دوسری طرف لائف لیسنز میں وہ ماں کی کہانی بھی تو ہے جو اپنے مرتے ہوئے بیٹے کے لیے اس کی پسندیدہ پرانی سی قمیض نکالتی ہے۔ جی، وہ بھی بہت جذباتی کہانی ہے۔ اور ساتھ ہی اسے شدید پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش اس نے زندگی میں اپنے بیٹے کو ویسا ہی قبول کیا ہوتا جیسا وہ تھا، اس کی انفرادیت، اس کی عادتیں، خامیاں، سب سمیت۔ وہ اسے بدلنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہاں، ساری زندگی۔ اور اب جب وقت ختم ہو رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کی اصل شخصیت کو کبھی سراہا ہی نہیں۔ یہ پچھتاوا صرف بیٹے کے لیے نہیں تھا، یہ اپنی ذات کے لیے بھی تھا کہ وہ محبت اور قبولیت کا وہ مظاہرہ کیوں نہ کر سکی جس کی شاید دونوں کو ضرورت تھی۔
یہ بھی تو اپنی اصلیت سے جڑنے میں ناکامی ہی ہے نا؟ بالکل. اپنوں کو قبول نہ کر پانے کا یہ پچھتاوا دراصل رشتوں کی پیچیدگی اور ان میں حقیقی گفتگو شنید کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ہمارا اگلا مرکزی نقطہ بھی ہے. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. جی، رشتے. کیونکہ زندگی کے آخری لمحات میں آپ دیکھیں تو کریئر، دولت، کامیابیاں، یہ سب بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جو چیز سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے وہ ہیں ہمارے رشتے، اور اکثر پچھتاوے انہی رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں. خاص طور پر ان باتوں سے جو کبھی کہی نہیں گئی. یا ان معاملات سے جو کبھی سلجھائے نہیں گئے. صحیح. بالکل درست. رشتے زندگی کا محور ہوتے ہیں، اور ان میں پیدا ہونے والی دراڑیں یا خاموشیاں وہ موت کے وقت بہت بھاری محسوس ہوتی ہیں. آن ڈیتھ اینڈ ڈائنگ میں مسٹر ایچ کا ذکر ہے. ان کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا تھا؟ یہی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کھل کر دل سے بات نہیں کر پائے. اچھا. ان کے درمیان سالہ سال ایک انجانی دیوار حائل رہی. محبت شاید تھی، لیکن وہ اظہار، وہ سمجھ بوجھ، وہ جذباتی قربت وہ غائب تھی. اور مرتے وقت یہ احساس کہ اب موقع کھو چکا. جی، کیا وہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے؟ یہ صرف بات چیت کی کمی نہیں تھی، یہ گہرے جذباتی تعلق کی کمی کا پچھتاوا تھا. یہ وہ انکہی باتیں ہیں جو روح پر بوجھ بن جاتی ہیں. اور اسی طرح مسٹر پی کی کہانی، وہ تو بہت اذیتناک ہے. ہاں، مسٹر پی. وہ مرتے دم تک اس احساس سے نہیں نکل پائے کہ وہ اپنے خاندان کی توقعات پر پورا نہیں اترے، کہ وہ ایک ناکام انسان ہے. کتنا شدید احساس ہے یہ. بہت زیادہ. اور یہ احساس اتنا شدید تھا کہ وہ سکون سے موت کو گلے لگانے سے قاصر تھے. دوسروں کی نظروں میں اپنی کامیابی یا ناکامی. ہاں، اور پھر خود کو کمتر سمجھنا، یہ کتنا بڑا بوجھ ہے. اور یہ براہ راست اس پہلے نقطے سے جڑتا ہے نا؟ بالکل جڑا ہوا ہے. کہ اگر ہم اپنی اصلیت پر سمجھوتا کرتے ہیں تو ہم دوسروں کی توقعات کے قیدی بن جاتے ہیں، اور پھر ان توقعات پر پورا نہ اترنے کا خوف اور پچھتاوا ہمیں اندر سے کھا جاتا ہے. ہاں، یہ بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم اپنی قدر دوسروں کی رائے سے متعین کرتے ہیں تو ہم اپنی خوشی اور سکون کی چابیاں بھی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اور رشتوں میں حل نہ ہونے والا غصہ، ناراضگی یا جرم کا احساس، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. آن ڈیتھ اینڈ ڈائنگ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح دل میں دبا ہوا غصہ یا کسی پرانی غلطی کا جرم وہ موت کے وقت ایک عفریت بن کر سامنے آتا ہے. وہ شخص یاد ہے جو اپنی بیوی کے چھوڑ جانے پر دہائیوں تک خود کو قصوروار ٹھہراتا رہا. جی جی. یہ بوجھ صرف اس کا اپنا نہیں تھا. اس کے نہ کہے گئے الفاظ، معافی نہ مانگ پانا یا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ سب مل کر ایک ایسا جذباتی ملبہ بن گیا تھا جس کے نیچے وہ دب کر رہ گیا. اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی تو اکثر. بالکل. خاندان کے دیگر افراد بھی اکثر مریض کی بیماری یا موت پر جرم کا احساس محسوس کرتے ہیں. کاش ہم نے زیادہ وقت دیا ہوتا، کاش ہم نے فلاں بات نہ کہی ہوتی. یہ کاش بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. کیوبلر راس یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو مریض نسبتاً سکون سے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جی ہاں، ان میں اکثر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام مکمل کر لیے ہیں. فنش دیر بزنس. جی. وہ ماضی کو دیکھتے ہیں تو انہیں زیادہ پچھتاوے نہیں ہوتے، خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں. صحیح. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کھلی بات چیت، وقت پر معافی مانگ لینا یا معاف کر دینا اور جذباتی معاملات کو حل کرنا یہ ذہنی سکون کے لیے کتنا ضروری ہے. لیکن یہ کام مکمل کرنا، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ صرف آئی لو یو یا آئی فارگیو یو کہہ دینا ہے، یا اس سے کچھ زیادہ؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ صرف چند الفاظ کہہ دینے سے زیادہ گہرا ہے. اچھا. کام مکمل کرنے کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اہم رشتوں میں ایک ایماندارانہ مکالمہ ہوا ہو، جہاں دونوں فریقوں نے اپنے جذبات، اپنی شکایات، اپنی محبت، ان سب کا اظہار کیا ہو. اس میں ماضی کی تکلیفوں کو تسلیم کرنا، ان پر بات کرنا اور پھر انہیں جانے دینا شامل ہے. یعنی ایک طرح سے ہاں، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنا اور خلوص سے دل سے معافی مانگنا، اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا. یہ ایک طرح سے جذباتی حساب کتاب صاف کرنا ہے تاکہ دل پر کوئی بوجھ باقی نہ رہے. یہ ایک فعال عمل ہے، صرف خواہش نہیں. بالکل، یہ ایک فعال عمل ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ ہمیں ایک اور بنیادی احساس کی طرف لے جاتا ہے جو ان تمام پچھتاووں کے پیچھے یوں لگتا ہے جیسے کار فرما ہے: خوف. جی ہاں، خوف.
لائف لیسنز میں کیوبلر راس اور ڈیوڈ کیسلر نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ انسانی جذبات کی بنیاد میں دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، محبت اور خوف۔ محبت اور خوف؟ جی، اور زیادہ تر پچھتاوے دراصل ایک ایسی زندگی سے جنم لیتے ہیں جو خوف کے سائے میں گزاری گئی ہو۔ کس قسم کا خوف؟ ہر قسم کا، ناکامی کا خوف، رد کیے جانے کا خوف، دوسروں کی رائے کا خوف، تبدیلی کا خوف، محبت کرنے یا محبت پانے کا خوف، اپنی اصلیت دکھانے کا خوف۔ یہ خوف ہمیں مفلوج کر دیتا ہے، ہمیں خطرات مول لینے سے روکتا ہے اور ہمیں ایک محدود دائرے میں قید رکھتا ہے۔ تو یہ خوف ہی تو ہے جو ہمیں اپنی مرضی کی زندگی جینے نہیں دیتا ہے نا؟ بالکل، جو ہمیں اپنے پیاروں سے کھل کر بات کرنے سے روکتا ہے۔ لائف لیسنز کا نچوڑ یہی لگتا ہے کہ غیر ضروری خوف ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے۔ جی، اور ستم ظریفی دیکھیں، کیوبلر راس بتاتی ہیں کہ بہت سے لوگ موت کے قریب پہنچ کر زیادہ بہادر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ مشاہدہ ہے۔ وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن سے وہ ساری زندگی ڈرتے رہے، شاید اس لیے کہ تب انہیں لگتا ہے کہ اب کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ شاید وہ موت کے دہانے پر کھڑے ہو کر ان خوفوں پر قابو پانے میں ایک عجیب سی آزادی اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہمیں موت کا انتظار کرنا چاہیے اپنی زنجیریں توڑنے کے لیے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ سبق تو یہی ہے کہ ہمیں موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مشاہدہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم ابھی اسی وقت اپنے غیر ضروری خوفوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے۔ ایک اور اہم بات جو لائف لیسنز میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ غصہ اکثر خوف کا نقاب ہوتا ہے۔ اچھا، غصہ خوف کا نقاب؟ جی، اینڈریو اور میلینی کی مثال یاد ہے؟ ان کا آپس کا غصہ دراصل گہرے ذاتی خوفوں کی عکاسی کر رہا تھا، شاید ناکافی ہونے کا خوف یا کنٹرول کھو دینے کا خوف۔ صحیح، جب یہ بنیادی خوف تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس کا اظہار نہیں ہوتا تو یہ غصے کی شکل میں باہر نکلتا ہے یا اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے، اور پھر پچھتاوے میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور بالآخر پچھتاوے میں بدل جاتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے اصل جذبات کو سمجھا ہوتا اور ان کا بروقت صحت مندانہ اظہار کیا ہوتا۔ بالکل، یہ خوف اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل یہ ہمیں ایک اور اہم تصور کی طرف لاتے ہیں جس کا ذکر کیوبلر راس کے کام میں بار بار ملتا ہے، نامکمل معاملات۔ انفینشڈ بزنس۔ جی، انفینشڈ بزنس، یہ صرف ادھورے کام نہیں، یہ ایک گہرا نفسیاتی بوجھ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نامکمل معاملات سے مراد وہ تمام ادھورے کام، نہ کہیں گئی باتیں، حل نہ طلب جذباتی الجھنیں، ادھوری خواہشات یا نامکمل رشتے ہیں جو مرتے وقت انسان کے ذہن پر بوجھ بنے رہتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے کہ کچھ اہم تھا جو رہ گیا۔ یہ مالی معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی وعدہ جو پورا نہ ہوا، کوئی جھگڑا جو طے نہ ہوا، یا کوئی بات جو دل میں ہی رہ گئی۔ اچھا، آن ڈیتھ اینڈ ڈائنگ میں سودے بازی یعنی بارگیننگ کا جو مرحلہ بیان کیا گیا ہے، موت کو ٹالنے کی کوشش، جی، وہ اکثر اسی نامکمل معاملات سے جڑا ہوتا ہے۔ مریض خدا سے یا ڈاکٹروں سے مزید وقت مانگتا ہے تاکہ وہ کوئی خاص کام مکمل کر سکے، کسی سے معافی مانگ سکے یا کسی اہم موقع جیسے بیٹے کی شادی کا گواہ بن سکے۔ تو یہ نامکمل کام روح کو چین نہیں لینے دیتے۔ بالکل، اور یہیں پر معافی کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے نا؟ بہت زیادہ اہم۔ نہ صرف دوسروں کو معاف کرنا بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مشکل خود کو معاف کرنا۔ جی، خود کو معاف کرنا۔ لائف لیسنز میں ایلن کی کہانی کتنی تکلیف دہ ہے، جس نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا اور پھر ساری زندگی جرم اور پچھتاوے کے بوجھ تلے دبی رہی۔ ہاں، وہ بوجھ اسے سکون سے مرنے نہیں دے رہا تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں، جی، تو یہ نامکمل معاملات، خاص طور پر جن میں جرم کا احساس شامل ہو اور معاف نہ کر پانے کی کیفیت، یہ روح پر ایک ایسا بھاری پتھر بن جاتی ہے جسے اٹھا کر اگلی منزل کی طرف بڑھنا ناممکن سا لگتا ہے۔ کیا خود کو معاف کرنا واقعی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے؟ اکثر، میرا خیال ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنے میں پھر بھی ایک بیرونی عمل شامل ہوتا ہے، لیکن خود کو معاف کرنے کے لیے اپنی ذات کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے۔ اپنی غلطیوں کا سامنا کرنا۔ جی، اپنی غلطیوں، کمزوریوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا، انہیں تسلیم کرنا اور پھر خود کو ان کے بوجھ سے آزاد کرنا، یہ ایک بہت مشکل نفسیاتی اور روحانی عمل ہے۔ اور اس کا تعلق اصلیت سے ہے؟ بالکل، اس کا تعلق براہ راست اصلیت یعنی اوتھینٹسٹی سے ہے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے تاریک پہلوؤں کو، اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کرتے، ہم خود کو مکمل طور پر قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہی خود کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کی کہانی کو، اس کے تمام اچھے برے ابواب سمیت
قبول کرنے کا عمل ہے تاکہ ہم سکون پا سکیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ان تمام گہری باتوں کو سمیٹیں جو الزبتھ کیوبلر راس نے ہمیں سکھائی ہیں، تو زندگی کے اختتام پر سب سے عام پچھتاوے کون سے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ چند بڑے موضوعات بار بار سامنے آتے ہیں۔ ایک تو اپنی اصلیت اور خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزار پانا۔ جی۔ دوسرا، رشتوں میں فاصلے، خاص طور پر گفتگو شنید کی کمی اور معافی کا نہ ہونا۔ بالکل۔ تیسرا، خوف کو اپنی زندگی پر حکمرانی کرنے دینا۔ ہاں، خوف۔ اور چوتھا، نامکمل معاملات اور جرم کے احساس کا بھاری بوجھ۔ یہ سب مل کر ایک گہرے احساس محرومی اور پچھتاوے کو جنم دیتے ہیں۔ بالکل، آپ نے بہت اچھے طریقے سے خلاصہ کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف مرنے والوں کے پچھتاوے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ جی، یہ ہم سب کے لیے جو ابھی زندہ ہیں زندگی گزارنے کے انمول سبق ہیں۔ ان عام موضوعات کو سمجھ کر کہ لوگ آخر میں کن چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کن چیزوں پر پچھتاتے ہیں، ہم اپنی موجودہ زندگی کو زیادہ بامانی، زیادہ بھرپور اور زیادہ حقیقی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو درست کریں، اپنے رشتوں کو وقت دیں، اپنے خوف کا سامنا کریں اور اپنے معاملات کو لٹکانے کے بجائے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک طرح کا روڈ میپ ہے۔ جی، ایک ایسی زندگی گزارنے کا جس میں کم سے کم پچھتاوے ہوں۔ اور شاید آخری غور طلب نقطہ یہ ہے جو لائف لیسنز کے مرکز میں بھی ہے۔ جی، کیا حتمی پچھتاوا ان تمام مخصوص اعمال یا فیصلوں سے بڑھ کر صرف اس سادہ سی سچائی کو بھول جانے کا نام ہے کہ محبت اپنے لیے، دوسروں کے لیے، زندگی کے لیے ہی وہ اصل طاقت ہے جو ایک اچھی بھرپور زندگی کی بنیاد بنتی ہے، نہ کہ خوف؟ کیا تمام پچھتاوے بالآخر اسی ایک بنیادی غلطی سے نہیں نکلتے کہ ہم نے خوف کو محبت پر غالب آنے دیا؟ یہ واقعی ایک گہرا اور بنیادی نقطہ ہے۔ شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اگر زندگی کا محور محبت ہو، کھلے دل سے جینا، ایمانداری سے رشتے نبھانا، خوف کے بجائے ہمت سے فیصلے کرنا اور اپنی اور دوسروں کی انسانیت کو قبول کرنا، تو شاید پھٹ ساووں کی فصل اگنے کے لیے زمین ہی باقی نہ رہے۔ بالکل، شاید یہی بات ہے۔ اسی خوبصورت اور فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔